آپ کو ہے. آپ نے بھی کہا ہے نا جی کہ اللہ محمد اور چار یاروں کی محبت دل میں رکھتے یہی بخشش کا ایک دیا بھی رہے. نہیں نہیں عام طور پہ بچہ جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے وہی اس کے عقائد ہوتے ہیں، وہی خیالات وہ اپناتا ہے. اب ایک بچہ ایسے ماحول میں پیدا ہوتا ہے جہاں اسے محبت یہ دکھائی نہیں جاتی، اس بچے کا کیا تفصیل ہے؟ یقیناً ہمارے خیال کے مطابق اس کی بخشش نہیں ہو. نہیں، یہ نہیں ہے. میں بچے کی بخشش ہی روکتا، آپ بھی نہیں روکو. بخشش نہ ہونے کا مسئلہ میرے پاس نہیں ہے، میں ہونے کا وجوہات بتا رہا ہوں. نہ آتے تو ہم مانتے نہیں ہیں. کبھی آپ کے بزرگ نے کسی نے، آپ نماز پڑھتے ہو نا، اللہ تعالیٰ میرے اولاد کو بھی بخشش میں داخل کیجئے. اگر آپ کی کوئی دادا بزرگ نانا جان والد محترم کی کوئی دعا نماز قبول ہو گئی ہو تو آپ قبول ہو جائیں گے. تو بعض اوقات بچے والدین بزرگوں کی دعا سے بخشے جاتے ہیں. کبھی ان کی اولاد میں کوئی نیک درویش پیدا ہو گیا تو وہ میرے والدین پہ یا اللہ بزرگ کو رحم فرما، تو ان کی دعا سے بخشا جائے گا. بات نہیں. بچے کو بخشش سے مت روکو. کیا پتہ اللہ تعالیٰ کے بدلے میں کیا واقعات ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک ہی دفعہ ارشاد فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب تھوڑی سی نیکی جو ہے بڑے نتائج پیدا کرے گی. کون سا وقت؟ جب لوگ بزی ہوں گے، مصروف ہوں گے، زمانہ بدل چکا ہوگا، ٹائم ہوگا نہیں. اور ایک وقت کی نیکی فرمائی آپ نے کہ سب سے بڑی نیکی ہے گناہ نہ کرنا. یعنی کہ ایک دفعہ ہے گناہ نہ کرنا نیکی نہیں ہے، اس زمانے کے اندر گناہ نہ کرنا بڑی نیکی ہوگی. گناہ کی دعوتیں ہیں. بلکہ بتاؤ آپ کو کہ آپ ذرا واقعہ سنو قرآن پاک کا، غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کی، ساری زندگی خوبصورت واقعات. اس میں کبھی غور کرو کہ نیکی کیا ہے. نیکی جو ہے وہ بیان کرتے رہتے ہیں مطلب بزرگ لوگ کہ نیکی یہ ہے کہ خواب آئی، والد صاحب کو بتائی، واقعہ پوری ہوئی، آپ کنویں تک پہنچے، اور وہ کہتے ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ کنویں سے بچے کو جب باہر نکالا گیا، سفر شروع ہوا مصر کا، تو اللہ رونے لگ گئے. انہوں نے پوچھا قافلے کے سلار نے کہ بچے روتے کیوں آپ سے تم بچا ہے؟ کہتا مجھے بھائی یاد آ رہے. یعنی کہ وہ سلوک کریں اور یہ وہ سلوک کریں. اب ایسے ہو رہی ہے آپ سے نیکی پیدا ہو رہی ہے. پھر نیکی جو ہے دعوت گناہ موجود ہے، اور آپ فرماتے ہیں قال معاذ اللہ، میں اللہ سے خوف زدہ ہوں. اب یہ پیغمبری شان ہے. کیا ہے کہ دعوت گناہ موجود ہو اور وہ کیا کہیں اللہ سے مجھے ڈر. تو گویا کہ یہ بھی نیکی ہے، زمانے کی بات ہے. جس نے نیند نہیں ہے، نیند نیک آدمی کو نیکی سے محروم کرتی ہے اور برے آدمی کو بدی سے بچاتی ہے. نیند جو ہے برے کے لیے بہت اچھی چیز ہے اور اچھے کے لیے بہت بری ہے. کہ نیک آدمی نیکی سے محروم ہو گیا اور بد آدمی کیا ہو گیا؟ بدی سے بچ گیا، قبل. اس لیے بچوں کو تو بالکل نہ کہو کہ وہ گناہ گار ہے، تو دونوں میں جا کے چھوڑ دو بچوں. بڑا ہو کے تو وہی ابھی دیر آتا ہے. بچے کا قصور، چھوٹے بچے کا قصور، اور اس آدمی کے سر لگایا جائے گا جس نے اس کو جا کے داخل کیا اسکول میں، جس کے گھر میں وہ پیدا ہوا، جس نے اپنے بزرگوں والے پیغام نہ دیا اس کو. اب آتے میرے when the child is left to himself، اس پہ چھوڑ دو تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے. اب آتے میرے یہ قصور بھی تمہارا ہی ہے، تبھی تم بچے کے سپرد لا کر رہے ہو. اس ماحول میں یہ کہتے ہیں اس ماحول میں ہم تعلیم نہیں دے سکے. جو بات آپ کو بزرگوں سے ملی ہے دین کے بارے میں، اتنی بات بتا دو کہ بچے یہی بتا دو. اب بتاؤ وہ کیا تعلیم ہے. یہ اتنی بات بتا دو، اللہ کو ماننا ہے. اب کیا اسلام پورا ہو رہا ہے؟ اللہ کو ماننا ہے، جاننے کی ضرورت کو نہیں ہے. یہ اس کے نام اسماء گرامی اسماء حسنی ہے، یہ ہے. مان لیا، بچے کیا کرے گا؟ ماننا ہے. اور اللہ کے پیغمبروں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ مقام بتا دو کہ کوئی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے علاوہ اور نہیں ماننی.
یہ کیا مشکل ہے؟ اتنا 2 منٹ کی بات سمجھ آ گئی کہ یہ ایک ایسا نام ہے جس پر آپ جو ہے نا جذباتی ہو جائے، جذباتی ہو جائیں گے. ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ ذات جو ہے، اس ذات کا کوئی حکم نہیں ٹالنا. مکمل انسانوں کی دنیا میں سب سے عرفہ و اعلیٰ ذات آپ کی ہے. یہ وہ ذات ہے جس پر آج تک نعت کہی جا رہی ہے، اپنے بھی کہہ رہے ہیں، بیگانے بھی کہہ رہے ہیں. جس ذات کی صداقت آج تک مسلم ہے، صداقت ہے، مانت ہے، کوئی کافر بھی نقص نہیں نکال سکا. اب بات سمجھ لیں، یہ بچے کو بتانے کا مشکل ہے. اور 4 یا کا مطلب یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے ہوئے وہ ہمیں بھی پیارے. ہمیں نہیں پتہ کیا ہے شیعہ، کیا سنی کیا ہے، یہ وہ مطلب آپ خود ہی سوچو. آپ آتے میں یہ بتا دیا بچے کو، پھر بتا دیا کہ یہ کلام الہی جو ہے یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس کو پڑھتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ. نمازیں 5 کی رہیں گے. اور کیا بتا دیا؟ اور بتا دیا ماں باپ کی خدمت کرنی. اب 4 منٹ لگ کے بتانے میں. پھر بتا دیا بچے کو کہ اپنے آپ کو بھی پہچاننا ہے تم نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کو ماننا، بزرگان دین کو ماننا، اور اپنے آپ کو بھی ماننا. سیو یور سیلف. سیو کیا ہوتا ہے؟ ایک لائف کے بعد ایک اور لائف آئے گی. یہاں پر اتنی ٹرانسگریشن نہ کرو، یہاں پر اتنی وائلیشن نہ کرو، یہ تیری حدود ہے. تلک حدود اللہ فلا تقربوها. یہ اللہ کی حدود ہے، ان کے قریب نہ جاؤ. دوسرے کے ساتھ وہ سلوک نہ کرو جو تم چاہتے ہو کہ وہ لوگ نہ کریں. اب اچھا بتانے میں کیا ہے، 7 منٹ لگ گئے، بات باقی پڑھتا جائے، انگریزی کمپیوٹر کرتا جائے. بچے گمراہ کہاں ہوگا؟ بچہ نہیں گمراہ ہوتا. گمراہ انسان ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے. گمراہ کی دنیا اور ہے. اور کوئی مسلمان جب، میں نہیں کہتے کہ دوزخ میں جائے گا. کیوں جائے گا؟ میں تو اس کا آج کا اندیشہ ہے کہ شاید کافر بھی بخشے جائے، مثال کے طور پر منافق نہیں بخشا جائے گا. اب آج میرے منافق کیا ہے؟ جو کہتا ہے کچھ اور ہے، کرتا ہے کچھ اور ہے. مسلمانوں میں مسلمان ہے، کافروں میں کافر ہے. مسلمانوں کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ میں مذاق کر رہا تھا، مذاق کر رہے. تو وہ ہے مسلمان ہو کے قتل کرتا ہے، تب اسے کیا کہو گے؟ یہ بچہ قتل کر رہا ہے. مسلمان ہو کے ایک دوسرے کی عزت کے اوپر حملہ کر رہا ہے، یہ بچہ کر رہا ہے. مسلمانوں کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، بچہ کر رہا ہے. ذرا باہر نکل کے دیکھو، مسلمان ہیں سارے، یہ بچے ہیں. بچے تو پھر آنسٹ ہے، پھر پہ ہو رہا ہے. دعا کرو کہ بچوں کی آنکھ میں تو آپ کو مل جائے. بچے ہمارے ٹھیک ٹھاک ہیں. کیا ہے؟ بچے ٹھیک ٹھاک ہیں، ان کے دعا کیا کرو کہ یا رب العالمین ان پر رحم فرماؤ. اور بچوں کو وہ عاقبت دو جو ہمارے ماں باپ کی عاقبت ہے. بچے دادا کے دین پہ چلتے ہیں، بخشے گئے. باپ کے دین پہ نہیں چلے، باپ میں غلطی ہوگی. اب ایسے میرے یہ بارڈر لائف ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے. اب بتاؤ کیسی تعلیم ہے وہ؟ اللہ محمد جھگڑا نہیں ہے، 4 باقی آپ نے بزرگ سے بتایا انہوں نے، بابا صاحب نے، کہ میرے پاس آتے ہو، میری تعلیم پر عمل کرو. تعلیم صاف ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے. سمجھ آ گئی آپ کے پاس؟ کوئی دین جس اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اللہ تعالیٰ کے کیا فرمایا؟ آج کے دن دین مکمل ہو گیا. آج آپ نے دین مکمل کر دیا. کیا اس دن کے بعد جتنی باتیں کہی ہیں فقہ میں، یہ میں، وہ میں، چاری چلتے جاؤ، دین ماہ مکمل ہے. بلکہ کہتے ہیں کہ اس وقت کوئی شخص جاتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ یا ابھی بلا مجھے کلمہ پڑھا، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. کلمہ پڑھا دی، مسلمان ہو گیا. پھر وہ کہتا کہ اب میں نے کیا کرنا ہے؟ مسلمان جو ہو گیا. آپ نے فرمایا کچھ نہیں کرنا، عمل کا زمانہ ہے تو رزق کے حلال کر، جہاد کا زمانہ ہے تو ہمارے ساتھ چل. بس یہ تعلیم. عمل ہے تو رزق کے حلال کما، جہاد کا زمانہ ہے تو ہمارے ساتھ جنگ میں چل. اور یہ نہیں کہا کہ کتابیں پڑھ، دین کے لیے مجھے کو کتابیں نہیں ہیں. بس اور کسی دین والے سے محبت کرتے جاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرتے جاؤ اور اپنی کوتاہیاں مطابق کرتے جاؤ، بس کافی ہے. لوگ کسی کے سانگ لگ جانا، سنگت میں شامل ہو جانا، کسی طریقے میں داخل ہو جاؤ، اینی ویئر، کسی بزرگ کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، اینی ون، مسئلہ حل ہو جائے گا. عمل تو اتنے سارے ہی زندگی کے، باقی سارا ماں ٹائم ہے، وقت ضائع کرنے والی. آپ کو بات سمجھ آئی؟ بچے پیور ہیں، آج بھی پیور ہیں. شکر کرو، یہ بچے بڑا کام کریں گے.
بچے اور یہ منافقت اور ڈبل مائنڈڈ نہیں ہو سکتے. یہ جو ڈویلٹی ہے ہمارے یہاں وہ بچوں میں نہیں ہے. بچے صاف کے صاف کہتے ہیں, جھوٹ کے جھوٹ کہتے ہیں, بلکہ آپ کے منہ پہ کہتے ہیں کہ آپ سچ بول دیے, کیا کر رہے ہو. یہ فکر آپ کا غلط ہو گیا کہ بچے بخشے تو جائیں گے, جب سے بخشے جائیں گے. اس میں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بچہ بچپن میں سیکھتا ہے وہی بڑا ہو کے اس کے تعصبات وہی ہوتے ہیں. دیکھو بات سنیں, آپ جس سے اپنے بارے میں کو کہہ رہے ہو کہ بچپن میں ہم نے دین نہیں سیکھا, یہ کہنا چاہتے ہیں اگر, تو پھر تو آپ کے آسان بات ہے, 7 منٹ میں دین بتا دیا. کیا بتا دیا؟ اللہ کو مان, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان, یہ کتاب الہی ہے اس کو مان, دین کے شریعت کو جان, اور رزق حلال کا وہاں اپنے آپ کو پہچان. یہ مرنے سے پہلے جو زندگی ہے یہ ساری جواب دہ ہوگی مرنے کے بعد کی زندگی سامنے. یار تو لمبی جڑی بات ہی کوئی وظیفے میری کسی ایک کے ساتھ کمٹمنٹ کر لو کہ میں تمہارا ہر حکم مانوں گا, جو حکم دیتے جا مانتے جا, حتیٰ کہ مشکل حکم آ جائے گا تو وہ بھی مان جائے گا. بس زندگی فلاپ آ گئی, کوئی لمبی چوڑی بات ہی نہیں رہی ہے. کیا کرنا ہے؟ آپ کون سے راستے اختیار کرو گے؟ بزرگ سے رابطہ ہے پہلے نہیں چاڑ لو, ہمارے علاوہ کسی بزرگ سے بات کر لو, سلسلہ یہ سارے بزرگ سے سب ٹھیک ہے, اچھے کر لو, کیسے کر لو, جو کچھ بھی کر لو گے ٹھیک ہوگا. یہ سارا تمہارے خلوص کی بات ہے. نہیں, میرا ایک اپنا یہ ایک مسئلہ تھا. میں ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوا ہاں جہاں سمجھا جاتا ہے کہ صبح اٹھ کے 4 گاروں میں سے 3 کو برا بلا کہنا گناہ نہیں کوا شیعہ گرانے میں پیدا ہوں. تو اب میری طرف اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہی سمجھتے ہیں کہ 4 میں سے 3 کو محبت نہ کرنا دین. تو ان کے چہروں کا کیا قصور ہے؟ میں تو کچھ میں کمال کرتے. میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھو میں یہ کہہ رہا ہوں, ان کو قصوروار میں نہیں کہہ رہا ہوں, کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں. یہ کہتا ہوں کہ قسمت دیکھو کہ وہ بچانے پہ آ جائے تو بچا لے. حضور اکرم کی بڑے شان ہے کہ جو فیصلے آپ نے فرما دیے وہی فیصلے کافی ہیں. جس کو آپ نے عزت عطا دی ہے وہ عزت ہے. ہم اس ٹاپک کے بارے میں نہ جائیں کیونکہ وہ تاریخ جو ہے کہ تو نے وہ کتاب پڑھی ہے, میں نے وہ پڑھی ہے, زیادہ ایک دوسرے کو نہیں مانیں گے. یہ تو میرا پرابلم ہے کہ کتاب لکھنے والوں نے جھگڑا کھڑا کرایا. اب بات میرے یہ بات کا واقعہ ہے, اور ہر وہ چیز جو بعد میں آئی ہے وہ بات کیا ہے. آپ اصل سے پکڑو جا کے الجوم اکملت لکم دین, آج کے دن مکمل کا دین. آپ وہاں سے چلو, کلمے کی ایک عبادت لے لو, خانہ کعبہ کی عبادت لے لو, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت لے لو, توحید وہاں پر روک دو, اور آپ چل پڑو کیا جھگڑا فساد یہ سب نکال دو, مسئلہ حل ہو گیا. مقصد یہ ہے کہ فرض کرو کہ جھگڑا ہی کرتے شیعہ یہ سنی, جو قول لکھے گئے ہیں اقوال, آپ اقوال کی تحقیق کر لو. سب کو پتہ ہے کہ مطلب زندہ ہے, بزرگ زندہ ہے, کسی شخص نے یہ تحقیق نہیں کی ہے کہ اپروچ ہی کر لو. مولا علی سے ذاتی طور پر پوچھ لو کہ آپ کا کیا خیال ہے, آپ زندہ ہو, امام ہو, ولی ہو, ولی کامل تو آپ ہی ہو, بلکہ آپ کا نام ہی ولی ہے. آپ ایسے میں رہے ولیوں کو ولی پہ پیدا کرتا ہے آپ کی یاد, تو آپ فرماؤ کیا ہے. یہ سارے کے سارا جو ہے نا جھگڑا یہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے آپ تھوڑی دیر کے چلتے جاؤ ٹل سچ ٹائم کہ آپ کا صداقت آ جائے. یہ پرابلم تھا سب کا, اور بزرگوں نے پرابلم کو حل کیا کہ علی کی محبت جو ہے فرق کو کر رہے ہو تو علی ہی کی محبت میں چلے جاؤ. ٹل دیٹ ٹائم کہ آپ علی تک پہنچ جاؤ گے, علیہ السلام تک, وہ خود ہی بتا دیں گے. سارے سلسلے جو ہیں مولا علی کی طرف سے چلتے ہیں, اور وہاں جب پہنچتا ہے انسان تو وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ بات جوں ہے, یہ جوں بات ہے, یہ جوں بات. آپ کہاں محاسبہ کر رہے ہیں؟ آپ آتے رہے تو آپ محاسمے کے عمل سے نکل جاؤ, منصب مزاجیں چھوڑ دو اور تسلیمات میں چل پڑو. کسی بزرگ کے پیچھے چل پڑو, وہ آپ کو ساری بات اسلام کا, ماضی کا
حال میں آپ کو تجزیہ کر کے بتا دیں یہ واقعہ یوں ہوا، تو گم نہیں ہوا ماضی، تمہارے سامنے بالکل آشکار کر دیں گے۔ اصل بات یہ ہے، یہ کربلا ہو رہی، کربلا کتاب میں نہیں ہو رہی، کربلا میں ہو رہی ہے۔ اب آج ہے کہ جب تک مشاہدہ نہ ہو تب تک صداقت نہیں آتی۔ اب یہ بیان کی بات نہیں ہے، یہ مشاہدے کی بات ہے، اس چیپٹر کا ہم نہیں کھولتے بھی۔ تو مشاہدہ کرنے والوں نے ہمیشہ خاموش رہے۔ اور سنیوں کی بات بتاتا ہوں کہ سنی کا یہ قول ہے، کیا دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی چاہنے اولیاء، سارے بڑے تعریفیں تو وہ کرتے جا رہے ہیں، یہ کیا سنی کیا واقعہ ہو رہا ہے۔ لہذا جب تک ہمیں پتہ نہ ہو، سند نہ ہو، تب تک خاموش رہو۔ اب وہاں تک رہو یہاں تک ہے بات نہیں۔ اب دوسروں پر یہ اشکار نہ کرو دوسرے کیا ہے کیا نہیں ہے، بحث سے گریز کرو اور مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ مذہب کو ڈسکس نہ کرنا، کوئی بحث کی بات نہیں، بس ٹھیک ہے تمہارا دین ٹھیک کرے، تم اپنی محبت بھی چلتے جاؤ، میں اپنی محبت بھی چلتے جاؤں، محبت اللہ اور اللہ کے بیچ سے چلتے جاؤ، بات ہے توحید آ جائے گی، کوئی بحث نہیں۔ کیا اس نے کیا 4 دن کی جھگڑیا، کیا جھگڑا کرنا ہم نے، تزکیہ باقی محبت۔ ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ جس دل میں محبت ہو اس میں نفرت نہیں آتی، میں نے سنا ہے آپ محبت کرنے والا آپ میں کوئی بیٹھا ہو جس کہتے ہیں میرا دل میں اتنی جگہ کوئی نہیں ہے نفرت کے لیے، ساری کرسیاں محبت کے لیے ہیں، دل سے محبت کے لیے۔ فرق کرو تھوڑی دیر کی سوچو کہ دل میں ٹوٹل محبت کے لیے ہے، نفرت کس سے کروں میں؟ تو نفرت کا سبق سکھانے والا آج یہ تھوڑا سا غلط ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے والا اس دین میں کوئی نفرت کا پہلو نکالتا ہے تو یہاں سے غلطی پیدا ہوگی۔ آپ تو بڑے دور تک رحمت للعالمین ہیں، آپ اسی طرح بس خاموشی سے آپ دیتے جاؤ اور اللہ کو پکارو، یا اللہ مجھ پر صداقت آشکار کر، پھر آپ کو موقع ملے گا تو پھر آ جائے گی بات، سمجھ آ جائے گی۔ فی الحال اپنی جان بچاؤ، بکھیڑے جناب بزرگوں کی طے کر رہے ہیں، پرانے واقعات ڈسکس کر رہے ہیں، آپ نکل جاؤ اور وہ چیز جو آپ کے پاس موجود ہے اس کو آپ دیکھو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا بزرگ، دین سچا، کائنات سچی، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ زندگی باطل نہیں ہے، صداقت ہے، اور اپنے آپ کو صداقت پہچاننا۔ تیرے دل پہ کیا آشکار ہوتی ہے بات، وہ دیکھ، باطل کو پہچاننا، مطلع نہ بننا، صداقت کی تبلیغ کوئی نہیں ہوتی، بات صداقت وہ جو صادق کہہ دے۔ تم سچے بن جاؤ، صداقتیں مل جائیں گی، ساری مل جائیں گی، خود بخود مل جائیں گی۔ کتاب سے لینا سیکھو اور حقیقت سے سیکھو، آپ کے سوال ٹھیک ہوگی۔